عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ زبانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ جسارت نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لبوشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنے مجبوری ظاہر کی فرمایا: ما ان مدحت محمد بمعالتی ولكن مدحت معالتی محمد. ترجمہ: میری مثال نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حوالہ کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سنائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤ میں کیسے. ملت اسلامیہ کے پاس مانو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور نہ عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و وفا، صلاح و تقویٰ، سمت و مرامہ جنازہ کا چنا تھا. شرافت و عزت کی کنیاں مرجا چکی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی. بدی کا زور تھا، حرص و جہالت کی گھٹائی تھی. بدی کا زور تھا، حرص و جہالت کی گھٹائی تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی،
زبان پر قابو ہے نہ قلم پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلم میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمنہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ بچہ ہے جس کی تعریف رب کائنات کرتا ہے. ورفعنا لك ذکرک. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیخ علیہ نبینا علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اخلاق تھے، اسحاق والی اللہ صالح والی فصاحت تھی، نوح والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوسف والا جہاد تھا، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا زہید تھا. میرا نبی تمام انبیاء کرام کا ہے وہ صورت پر زندہ تھا. اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں. گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں. حضرت حلیمہ کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے، دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے. محمد بن عبداللہ کی برکت سے طاقت و قوت ہوتی ہے اور قافلہ والوں کی سواری سے آگے نکل جاتی ہے. سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے. حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ تمام گھر والوں برکات سے دور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ کی شان کسی شاعر نے کہا کہ محمد کی گھرائی مادر حلیمہ، محمد کی گھرائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ. تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے عطا کو یہ کوثر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے عطا کو یہ کوثر حلیمہ. محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن زمان کے اعتبار سے دیکھا جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ان مصر کی عورتوں نے دیکھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا. قسم خدا کی اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کو کاٹ بیٹھتے. اگر میں حسن صفاتی و جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو صرف سویلی کا شعر یاد آتا ہے. وَلَوَلْ عُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَا بِجَمَالِهِ حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ. اس کے بعد کوئی عجیب کوئی سیرت نگار کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے کہ جب شمس و قمر میں شجر و حجر میں خاتم النبیین ختم الرسل آبائے کل اور ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے. شہر چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، شہر چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں میں چھا گئے. اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.